السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میں ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، ملک کی سیاست میں سائفر ایک بار پھر زیر بحث ہے۔ یہ وہی سائفر ہے جسے سابق وزیر اعظم نے بھرے جلسے میں لہرا کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اس بیانیے سے مقبولیت تو خوب سمیٹی اور نعرہ بھی مقبول ہوا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، لیکن پھر اچانک چیئرمین پی ٹی آئی نے امریکہ مخالف بیانیے سے یو ٹرن لیا۔ امریکہ سے تعلقات بحال کرنے کے لیے لابنگ فرمز وہاں پر ہائر کی گئیں۔ پھر مبینہ آڈیو لیک سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ ہمیں اس پر کھیلنا ہے اور اب گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے کار خاص اور ہر دل عزیز پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے کہا ہے کہ سائفر ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ تو ہمارا آج کا سوال یہ ہوگا کہ سائفر معاملے کا اثر سابق حکمران جماعت پر کیا ہوگا؟ ایاز، حکومت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا کہہ رہی ہے اور 25 جولائی کو طلبی بھی ایف آئی اے میں اس بیان کی جو کہ اعظم خان نے دی ہے، کیا حیثیت ہے؟ ہم کیوں اس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کل تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وزراء جو ہیں آدھے کابینہ کے جو سب سے زیادہ بولتے ہیں اور ان کو کوئی مل نہیں، کل تو انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ ایک پریس کانفرنس، دوسرے پریس کانفرنس، جن کو کچھ کہنے کے لیے بھی نہیں تھا وہ بھی کر رہے ہیں۔ بھائی ملک آگے نکل گیا ہے۔ جنہوں نے آپ کہہ رہی ہیں کہ سائفر کا ایشو بنایا اور آپ بقول آپ کے مقبولیت بھی خوب سمیٹی، کیا بات؟ بھائی وہ تو جا چکے ہیں نا، معتوب ہیں۔ نام بھی ان کے لیتے ہوئے ڈر آتا ہے زبان پہ، لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے۔ جماعت تباہ ہو گئی ہے، غرق ہو گئی ہے، فنا ہو گئی ہے، لوگ بھاگ گئے ہیں، سارے وہ چلے گئے ہیں، کچھ نہیں رہا ان کے پر۔ اب تو ان کی جان چھوڑ دیں، آگے چلیے نا۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ 15-16 ماہ آپ کی حکومت، کیا سنہری دور ہے آپ نے، کیا اس ملک کے ساتھ کیا، اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں۔ اور پھر اگر بات کرنی ہے سائفر کی، یہ جو اب وہ جو ہے کسی نے بیان دیا ہے، جو آپ کا مطلب جملے بازی بھی کیا کمال کی، ہر دل عزیز جو نہیں تھے، یہ جو ہر دل عزیز تھے، یہ 35 دن کہاں غائب رہے؟ کوئی سوئٹزرلینڈ کے دورے پہ نکل گئے تھے نجی طور پہ، تورا بورا سے ہوتے ہوئے، اور افغانستان سے انہوں نے کوئی پرواز لی تھی، کسی دوست کے گھر تھے اور وہاں سوئٹزرلینڈ سے واپس آئے تھے، اور ایک دم کیسے نمودار ہو گئے۔ ان کی مہمان نوازی کون فرما رہے تھے، اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیجئے۔ وہاں پہ یہ جو آپ کی ساری اردو لغت جو ہے دیوان غالب آپ کا، وہاں پہ جب پوچھیں کہ مہمان نوازی کہاں پہ ہو رہی تھی تو ایک دم رک جاتے ہیں وہاں پہ، بات پھر آگے نہیں چلتی۔ 35 دن آ کے پھر وہ ہے بھائی کس 164 کا بیان ہوا ہے، وہ کس کے سامنے ہوا ہے؟ مجسٹریٹ کے سامنے۔ میجسٹریٹ آپ کہہ رہی ہیں میجسٹریٹ کے سامنے ہوا ہے، کوئی کہہ رہے اے سی کے سامنے ہوا ہے، کون جج صاحب جس کے سامنے بیان ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب تو سب سے جو ہے اردو کا سب سے پاپولر لفظ یا بقول آپ کے ہر دل عزیز لفظ ہونا چاہیے نامعلوم۔ کس کا ہے، کس جج کے سامنے؟ نامعلوم، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کون سی عدالت تھی؟ کوئی پریس والے دیکھتے، کوئی آتے، کوئی وہ دندنا کے کہتے کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، کارکر کے ایک وہ سائفر کا تماشا انہوں نے بنایا، اور اس سے بڑا تماشا یہ اب حکومت لگا رہی۔ انہوں نے تمام جو ہے آفیشیل، آج کل آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، آرٹیکل 6، ہمارے دوست، ہمارے تو دوست ہیں، ذاتی دوست ہیں، جاوید لطیف، آرٹیکل 6 غداری تو ایسے ہو گئی ہے جیسے وہ جو بازار میں جو ہے وہ اتنی وہ سبزی اس بھاؤ نہیں ملتی جتنی کہ غداری اس بھاؤ پہ بک رہی ہے۔ سبزیاں آج کل اسلامی جمہوریہ، یہ جو ہے واحد ایٹمی طاقت اسلامی دنیا کی، سبزیاں مہنگی ہیں، گوشت مہنگا ہے، غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے اور چارج وہ سستا ہے، ہر ایک پہ لگا دے جی غداری ہے فلاں۔ بھائی آگے چلیں، کچھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو ایاز صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ منظر عام پر آئے بغیر اس بیان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ سلمان صاحب، جب چیئرمین تحریک انصاف سے بھی اس بیان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تب تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے منہ سے نہ سن لیں۔ انہوں نے کہا وہ بہت ایماندار شخص ہیں۔ تو ایک تو ان کا اندھا اعتماد ان پر، اور منظر عام پر آئے بغیر اس بیان کی اہمیت۔ دیکھیں، جہاں تک ان کی اہمیت اور حیثیت کی بات ہے
تو یہ تحریک انصاف کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر کسی فیڈرل منسٹر کو یا پارٹی ذمہ دار کو ان کی حکم عدولی کی اجازت نہیں تھی. اور پوچھیں گے تو وہ جو ایک جہاز ہوتا ہے نا، دو پر ہوتے ہیں، کہ ایک مالی حیثیت کے حامل تھے جہانگیر ترین اور دوسری طرف سیاسی اہمیت کے حامل تھے پرویز خٹک. دونوں بھی ان پہ قربان تھے. مسئلہ ان کی اس سے انکشافات کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص وہ بھی شخص. بات یہ کہ میں اس میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر غائب ہو گئے تھے فواد حسن فواد بھی اسی پوزیشن میں تھے. فواد حسن فواد نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جیل کاٹی اور پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے پاس سے انہیں اپروور بنانے کے لیے گئے، لیکن وہ اپروور نہیں بنے. بالآخر وہ عدالت سے رہا ہوئے ہیں. کہاں رہے اعظم خان صاحب، کیوں کر رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی وہ سامنے آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کچھ دنوں تک. اس لیے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں، جس بات سے خود ان کی پارٹی لیڈرشپ ہی مکر گئی، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ ساری بات کا نقصان تو پاکستان کا ہوا نا. دنیا بھر میں جیگن سائی یہ کہا کہ وہ تو چلے گئے، جن کے افراد میٹر نہیں کرتے اداروں میں، حکومتوں میں، ملکوں میں. ملک میٹر کرتے ہیں، ادارے میٹر کرتے ہیں. اس کے اثرات آج تک. اور پھر آپ نے تحریک انصاف کس حد تک ڈیمیج ہوگی ان انکشافات؟ دیکھیں یہ ڈیمیج یہ تو آپ کو الیکشن میں ہی پتہ چلے گا. اس لیے کہ اب وہ جو کہتے ہیں کہ جی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ماضی میں. آج جب وہ کہتے ہیں کہ جی میری حکومت کے خلاف سازش کی فلاں نے کی، ایک قدرتی عمل ہوتا ہے. میں کسی کے لیے گڑھا کھودوں گا نا تو مجھے اس میں گرنا ہی گرنا ہے. میں کسی کے خلاف سازش ہوں گا تو مجھے اس کی نظر ہونا ہی ہونا ہے. یہ 2018 میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ کس کے اعلی کار بن کے، کس کے سہولت کار بن کے کورٹ میں مدعی بنے تھے نا نواز شریف کے خلاف، وہ پاناما میں، وہ جو ہوا میں اڑ گیا. تو بات یہ کہ اگر آپ کی راہ درست ہوتی، آپ کی سوچ اور اپروچ درست ہوتی تو اس پوزیشن پہ آپ نہ آتے. دیکھیں بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیا وہ نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث تھے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ لیکن بھٹو صاحب کی سیاست آج بھی موجود ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا وہ سارے کردار بے نقاب ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سائفر سے پاکستان کو نقصان ہوا، امریکہ سے تعلقات، بلکہ میں اس سے بھی آگے کی بات کروں گا. یہ جو آئی ایم ایف کا پریشر تھا یہ کس لیے تھا؟ میں نے اس لیے کہا نا کہ یاد ہے میں پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ بجٹ پاس ہونا ہے، پاس ہوا تو پھر آیا آئی ایم ایف. تو بات یہ کہ آپ اپنی سیاست کے لیے نہ آپ کو قومی مفادات کا کوئی حرج ہے، اور اعظم خان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اعظم خان کی اہمیت ہے اس لیے کہ اس اعظم خان پہ آپ نے اپنی پارٹی بھی، اپنی حکومت بھی، اپنے ساتھی بھی، اپنے دوست بھی، اپنے اراکین اسمبلی، بڑے بڑے بندے اس کے ہاتھوں بے عزت ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ آپ جب اس طرح کے لوگوں پہ انحصار کریں گے یہ شک بھی وہ دور کر دیں گے. انہوں نے درست کہا کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ میں ان کی دیانتداری کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ تو پختونخوا کا ہوتی خاندان بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے دیانتدار ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے. یہ بھی ان کا ٹھیک ہے. تو ابھی کس نے سامنے آنا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی بات کی جا رہی ہے. کو ضرور دیں کہ پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس سائفر کی بنیاد پہ سب کچھ کر رہے ہیں، سائفر موجود ہے وہاں خارجہ آفس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت؟ دیکھیے کارروائی کا ڈیپینڈ جو ہے وہ سائفر پہ نہیں کرتا. جنہوں نے کارروائی کرنی ہے ان کی نیت پہ ہے. ان کی خواہش تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے فارغ کر دیا جائے تاکہ الیکشن کے پازیٹیو رزلٹس کا یقین ہو جائے اگر الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. میرے نزدیک پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ماضی کی لڑائیوں میں کھوئے رہتے ہیں. جو اس وقت کے اصل مسئلے ہیں ان پہ ہم توجہ نہیں دے سکتے، اور بلکہ یہ سائفر کا قصہ شروع ہی اسی لیے ہوا ہے تاکہ اصل جو مسئلے غربت، افلاس کے مسئلے ہیں، قیمتوں کے مسئلے ہیں، ضروری چیزیں بازار میں خریدیں جا کے پھر آپ کو پتہ لگتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرف توجہ نہ ہو. بس یہ سائفر کے آگے پیچھے ہم گھومتے پھرتے رہیں. دیکھیے ماضی میں کبھی مستقبل نہیں آپ کو ملا کرتا. مستقبل اگر آپ نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو حال کے مسئلے حل کیجئے. اگر آپ ماضی میں بحث میں پڑھ کے اس سے مستقبل نکالیں گے آپ کو کبھی سیکیور مستقبل نہیں ملے گا. اس فکرے پر ذرا غور کر لیجئے گا. دوسرا یہ ہے
کہ سائفر تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے میرے نزدیک جتنا بڑا اس کو قصہ بنایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں. مجھے یہ بتائیے پاکستان کے کون سے مفادات آپ کے ہرٹ ہوئے ہیں؟ امریکن ریلیشن شپ میں کوئی خاص فرق پڑا ہے؟ بتائیے نا. کوئی مجھے وہ اسے کہتے ہیں امپیریکل ایویڈنس، کوئی ثبوت مہیا کیجیے. باقی وہ جو سائفر ہے وہ فارن آفس میں موجود ہے. دیکھیں سائفر کا طریقہ یہ ہے، یہ میسیجز ایمبسیز اپنے انفارمیشن تو بھیجتی رہتی ہیں، یہ کوڈڈ میسیج ہوتا ہے. کوڈڈ میسیج ایک مخصوص جگہ فارن آفس میں آتا ہے اور وہاں ایک عملہ ہوتا ہے اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، یعنی اس کو عام انگریزی میں کنورٹ کرتا ہے. پھر وہ جو کوڈڈ میسیج ڈی کوڈ ہو گیا ہوتا ہے وہ فارن سیکرٹری کو جاتا ہے. اس کی پھر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کس کیٹیگری میں آپ اس کو ڈال رہے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس وہ جائے گا، کتنے کے پاس نہیں جائے گا. پریزیڈنٹ کو جاتا ہے، پرائم منسٹر کو جاتا ہے، آرمی چیف کو جاتا ہے اور فارن منسٹر کو جاتا ہے. لیکن اسے پبلک میں ڈسکس کرنا اور جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پبلک میں ایسی کون سی بات ہے جو کہ وہ ڈسکس ہوئی ہے کہ جی وہ یہ اس نے یہ بات کہی. دیکھیے جو کانٹینٹ ہے وہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ کانٹینٹ جس شخص نے لکھا ہے وہ ایمبیسڈر تھا. اور پاکستان کے جو یہ فارن آفس کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے پروفیشنل ہیں. جو اچھا وہ جو پاکستان کا اس وقت ایمبیسڈر تھا نا وہ اس وقت فارن سیکرٹری ہے، یعنی اس وقت فارن سیکرٹری ہے. لہٰذا ایک پروفیشنل آدمی نے کانٹینٹ کے ان کے نمائندے نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کانٹینٹ صحیح ہے. اگر کانٹینٹ صحیح نہ ہوتا تو جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس ہے، اور یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ڈیمارش امریکہ کو بھیجا جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو انفارمیشن اس وقت کے ایمبیسڈر اور اس وقت کے فارن سیکرٹری نے دی وہ صحیح تھی. اچھا اس کی بیسس پہ اگر آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ کس طرح فارن سیکرٹ ایکٹ میں آئے گا؟ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ فارن سیکرٹ ایکٹ کر کے جس بندے کو چاہے خراب کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ کو انرجیز ویسٹ کرنی چاہیے، خاص کر اس سٹیج پہ جبکہ حکومت کے بعد ایک نئی چینج تھوڑی دیر میں آنے کی امید کی جا رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس آئیں گی. تو جو مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے. ٹھیک ہے، آپ کریں اصل مسئلوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن صافی صاحب آپ کی نظر میں سائفر اعظم خان کے انکشافات، کیا اس سے چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اعظم خان صاحب انکشافات کرے یا نہ کرے، سونامی اور تبدیلی تو ویسی بھی بے نقاب ہو چکی ہے اور پیاز کے تہوں کی طرح ایک ایک کر کے ان کے کمالات سامنے نظر آ رہے ہیں. یہاں بات اس موضوع یہ نہیں ہے کہ سائفر میں تھا کیا یا سائفر پاکستان کے فارن پالیسی کے لیے کتنا خطرناک تھا یا کم خطرناک تھا یا زیادہ خطرناک تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم نے ایک سائفر کو لہرا کے اور ایک سائفر کو بنیاد بنا کے سیاسی بیانیہ گڑھا تھا، اور گڑھا بھی ایسا کہ اس پہ کئی مہینوں تک اس نے پوری ریاست کو مفلوج کر دیا تھا اور بار بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو وضاحتیں دینی پڑ رہی تھی کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، نہ فارن آفس کو بھی اس پہ وضاحتیں دینی پڑ رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سائفر جو ڈی کوڈڈ تھا اور ان کے جیب میں پڑا تھا، اب وہ اس وقت کہاں ہے؟ جو فارن آفس میں جو جس سائفر کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ تو کاپی موجود ہوگی، لیکن یہ پورے پروسیس کو موجودہ حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور متعلقہ ادارے جو ہے ایک جرم سمجھ رہی ہے. اور اب تو تازہ بیان اور تازہ ادا دیکھی ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر کا جو تھا یہ تو ڈرامہ ہی تھا، اور اس سے پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ یہ تو ڈرامہ ہی ہے. لیکن اگر ڈرامہ تھا تو پھر آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ یہ اتنا بڑا کھلواڑ کیوں کیا؟ وہ اس کے حوالے سے ان سے پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں جنون اور سادہ مزاجی اپنی جگہ پہ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس میں دن کو رات سمجھا جاتا ہے اور اندھیری رات کو جو ہے چمکتا ہوا دن قرار دیا جاتا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن کام یہ جو ہے سائفر نے ایسا کیا ہے کہ ایک سابق کپتان کو 11 کھلاڑیوں تک ڈیکوڈ کر کے رکھ دیا ہے قوم کے ساتھ. ان کی جو دیانتداری تھی، ان کی جو سچائی تھی، ان کے جو صادق اور امین ہونے کے دعوے تھے،
اس چیز کو اس معاملے نے بالکل کل کے رکھ دیا تھا اس وقت بھی، اور اب اعظم خان کے اعترافات نے اس معاملے کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے، آپ 35 پنکچروں سے کہانی شروع کرے اور یہ تازہ جو سائفر تک آپ اس کہانیاں کو لے کے آ جائے اور وہ کہانیاں پڑھتے جائے اور دیکھتے جائے اور سر دھنتے جائے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جھوٹ بولا گیا تھا، جھوٹ کے بنیاد پر سیاسی بیانیاں گھڑے گئے تھے، عوام کو جو ہے ان کو غلط رستے پہ ڈالا گیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں لوگ جذباتی ہو کے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جو مقبولیت کے جو اتنے بڑے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوئے ایک مہاراج جو تھے ان کا جو ہے یہ آج حالت ہو گئی ہے۔ اگر عوام سے پہلے دن سے انہوں نے سچ بولنا شروع کیا ہوتا تو آج نہ ان کی حالت ہوتی، نہ ان وقت نے ثابت کیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، قانون کا سامنا سچ عوام کے سامنے آئی جاتا۔ لیکن ایاز صاحب آپ نے کہا کہ اب ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھنا ہوگا، تو آگے بڑھتے ہوئے سیاسی منظرنامے پر پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بات تو یہ کہہ رہا ہوں، وہاں جھوٹ بولا جا رہا تھا، یہاں سچ بولا جا رہا ہے۔ بھائی کسی قانون کے تحت، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، کوئی ایویڈنس، کوئی بیان جو ڈیوریس جبر سے لیا گیا ہو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ قتل کا بھی آپ وہ کریں لیکن ڈیورس میں لیا اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ 35 دن کہاں رہے تھے اس کا ذکر نہیں کریں گے، کدھر گئے تھے، یہاں تھے وہ بھی پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے کہاں ہے، کسی جیل میں تھے، کسی پولیس تھانے میں تھے، کسی ریمانڈ وہ لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ یا تو ایک آدمی مجرم ہو، اعظم خان مجرم ہے، اس پہ مقدمہ بننا چاہیے، اسے اندر ڈالنا چاہیے، اگر پھر وہ بیان دینا چاہے اور پلی بارگین کرے کہ میں وعدہ معاف گواہ بنتا ہوں، سلطانی گواہ بنتا ہوں، پھر ہوتا ہے۔ یہ کون سا جو قانون جو اب ہو رہا ہے، اب میں کیا کہوں، یہ تو ڈالوں والا قانون یا جو بھی ہے۔ لیکن قطع کلامی کے لیے معذرت، رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا وہ اپنی مرضی سے روپوش ہوئے تھے اور اپنے دوست کے گھر جی 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 بالکل اپنی مرضی سے ہوئے تھے، مقدمہ بھی ہوا تھا، ان کے لواحقین نے وہاں کوثار تھانے میں مقدمہ بھی وہاں پہ دیا ہوا تھا۔ تھانے میں جا کے مقدمہ خارج اگر وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، پھر جو کچھ ڈالا گیا تھا رانا ثناء اللہ پہ وہ کتنے کلو تھا، وہ بھی پھر ٹھیک تھا۔ اور کسی نے آ کے کہا تھا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی ٹھیک تھا۔ اگر یہی آپ یہ تھا یہ بیان، یہ نہیں جی جان اللہ کو دینی ہے، یہ جان اللہ کو دینی ہے، تو یہ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ کہاں سے آئے تھے ہمیں نہیں پتا، یہ کہاں سے آئے تھے، وہ کدھر ہے، اٹھائے گئے تھے تو ہمیں نہیں پتا، مطلب کچھ تو آپ کریں نا۔ وہ جھوٹ ہے، پلندہ ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا، وہ کوئی اتنی تو ہمت کر دیں، کہہ دیں کہ یہ ہوا کیسے ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے وہ تھا۔ اور اچھا 25 دن اپنے دوست کے پاس تھا، ایک دم اسے وہ جو ہے راز منکشف ہوئے، اس نے کہا نہیں میں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع کے لیے، اور میں نے جو ہے جس کا میں جا کے وہ کر دوں گا۔ آپ کی بھی ہنسی نکل رہی ہے لیکن کئیوں کے منہ بالکل سیریس وہ کہیں گے۔ اچھا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا بعد میں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں جی پی ٹی آئی فنا ہو گئی ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ سے، وہ ہمارے جو ایکسپرٹ وہاں ہیں بیٹھے، اور آپ سے 3 سے، رسیاں باندھنی ہیں، کتنی رسیاں باندھنی ہیں؟ جب وہ ریس ہوتی ہے نا تو آپ نے کہنا کہ نہیں دوڑنے نہیں دینا، ایک ٹانگ بھی باندھنی ہے، باندھ دی، ایک بازو بھی باندھنا ہے، ایک گلے کے توق پہ بھی لگانا ہے۔ مقدمات کتنے کرنے، ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ 180 ہیں، ناکافی ہیں، ہم مان لیں گے، 50 اور کرنے ہیں، کتنی اور پیشیاں عدالتوں میں کرنی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو جواب آپ دے نہیں رہے۔ جتنے جرم ہوں گے اتنے مقدمے ہوں گے، سلمان صاحب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ وہ قبلہ والی بات نہیں، میں ذرا حضرت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات یہ کہ جب صورتحال الیکشن کی ہوتی ہے، آج تو شکر ہے وہ رسیوں پہ آئے ہیں، یہاں تو انہوں نے سیڑھیوں والی بات کی تھی، محکمہ زراعت حرکت میں آیا تھا اور کیا کچھ نہیں بتاتے تھے 2018 میں، لیکن پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اسرٹ کرتی ہیں،
لیڈرشپ جو ہوتی ہے رات کا مقابلہ کرتی ہے، گھس کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتی. بات یہ کہ یہ تو وہ ساری وہی تصویر ہے نا، وہی فلم جو ہے دوبارہ چل رہی ہے. اس فلم میں وہ سائڈ کے دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے. تو بات یہ کہ جس کیفیت سے پاکستان دو چار ہے، میں نے تو ان کی ایک بات شروع میں سنی کہ جی آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. چونکہ ہم اسی پروگرام میں کہتے رہے کہ جی وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کی کون سی بات سنے گا. ہاں یہ ظلم ہوا کہ بجٹ بھی بن گیا، آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہو گیا، کچھ معاشی سطح پر اقدامات بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو قوم کے ایشوز ہیں اس پہ میں رات ایک لیڈر کی خطاب سن رہا تھا، 100 میں سے 1% بھی انہوں نے لوگوں کی بات نہیں کی کہ آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جن مسائل میں جل رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال کیا ہے. انہیں اپنی فکر ہے، اس لیے کہ جب آپ کی اپنی ذات، آپ کے اپنے مفادات، وہاں پر سائفر سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگنسائی ہو، انہیں کیا. اور پھر جس سے امریکہ کو سازش کا الزام دیتے رہے تھے وہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہہ دیا، پھر ناک رگڑتے نظر آئے. اور پھر جن کا سپوکس پرسن امریکہ میں کون ہے؟ رمزِ خلیلزاد. وہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کی ترجمانی کرتا ہے. اور پھر آپ 25 لاکھ اور پھر 15 لاکھ میں وہاں پر فرمیں ہائر کرتے ہیں کہ میری پوزیشن درست کرا دیں. اس لیے کہ وہ جو 2018 میں تبدیلی آئی تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں بار بار کہوں گا، وہ سی پیک کی لڑائی تھی. سی پیک کو ڈیمیج کرنا مقصود تھا اور ڈیمیج کر لیا. بات ہے کہ وہاں پر آپ کے قومی مفادات کہاں گئے تھے، اور سی پیک کے معاہدے جا کے آئی ایم ایف کو کس طرح دکھائے تھے. اور پھر وہی آئی ایم ایف جس سے توجہ کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دینی تھی، سب کچھ وہاں پر آپ خود جا کے ہار کے آئے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں انتخابات میں جانے تک پی ٹی آئی کی سیاسی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے پی ٹی آئی ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. اس پہ دباؤ بھی ہے، قانونی بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو بھی ہے، اور معاملات کچھ ان کے بگڑے ہوئے ہیں، اور ان کی اسٹیٹمنٹ سپیچز پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پابندیاں ہیں. تو اس لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج قسم کی سچویشن میں ہیں. باقی رہا الیکشن میں کیا ہوگا وہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں. ابھی تو یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جب ہم جائیں گے تو جب کیمپین شروع ہوگی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی لیڈرشپ کو کیمپین میں ایکول فوٹنگ پہ سپیس ملے گی، یا ان کے لیے کوئی اور پابندیاں لگیں گی. یہ تو ابھی وقت ڈیسائیڈ کر. دیکھیں میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا فیصلہ مڈ اگست میں ہوگا. کون سے لوگ الیکشن لڑ سکیں گے اور کب الیکشن ہوگا، یہ مڈ اگست سے پہلے فیصلہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس وقت تو ایک مشکل اور سخت قسم کا دور ہے جو ہماری مختلف پارٹیوں پہ آتا رہا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. اگست تک کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. صافی صاحب آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل تو آنے والے وقت سے ابھی ہمیں اندازہ بلکہ موجودہ دور سے ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا جو ایاز صاحب کا پسندیدہ صوبہ ہے، وہاں پہ حالت بدل رہی ہے. 2 سابق وزیر اعلیٰ جو عمران خان صاحب کے تھے وہ دوسری طرف چلے گئے. ان کا دعویٰ ہے کہ 50-60 لوگ ان کے پاس آ چکے ہیں. وہاں پہ مولانا صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے لیے میدان جو ہے شاید خالی رہے، لیکن پرویز خٹک نے ایک چال چلی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں کی وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑ سکیں گے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی؟ دیکھیں ان کا اصرار تو اسی لیے ان کے جو اتنا دیر جو ان کو لگی اپنی نئی جماعت کے اناؤنسمنٹ میں، یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا نام ہی ان کو نہیں مل رہا تھا. تو ووٹ بینک وہاں پہ موجود ہے. اب دیکھنا ہے لوگوں نے تو وہاں کے تو پی ٹی آئی کے چہرے تو یہی محمود خان اور یہی اسد کیسر اور یہی پرویز خٹک جیسے لوگ ہیں. جب یہ پی ٹی آئی کے نام پہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو وہ اس ووٹ بینک کا ضرور ان لوگوں کا ہوگا. لیکن جو سابق وزیر اعظم کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پہ بدستور وہ موجود رہے گا اور وہ کسی کو مکمل طور پہ نہیں ملنا. اور ویسے بھی اس صوبے کا ایک سیاسی مزاج یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ سے سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے. تو وہاں پہ اب یہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی جو ایک پوزیشن ہے
وہ ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ ایک چیلنج جو پرانی جماعتیں ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، ANP، پیپلز پارٹی، ان کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں، اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہے. یعنی وہ جو سمجھتے تھے میدان صاف ہے وہ اتنی غلط فہمی اور خوش فہمی میں نہ رہیں KP میں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بریک. واپس آئیں گے تو بات کریں گے IMF پر. ویلکم بیک ناظرین. دو اہم خبریں ہیں. ایک تو IMF نے PTI کی معاشی پالیسیوں کو گزشتہ پروگرام کی ناکامی کی وجہ قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ کے بارے میں رپورٹ بھی جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مانیٹری پالیسی ریٹ کو سخت رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے مطابق کرنا ضروری ہے، اور جو اہم بات انہوں نے کی ہے رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ضروری ہے، اور مہنگائی کم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی میں سختی لانا ہوگی. تو ایاسب جو اب نئی شرائط ہیں جو سامنے آئی ہیں اس معاہدے کے تحت، سخت شرائط ہیں، اس پر پورا اتر پائیں گے؟ وہ تو چھوڑے، وہ تو بات کر چکے ہیں. جو انہوں نے یہ جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. آپ پہ بھی کمال ہے ویسے، کیسے آپ وہ وہاں سے لے کے جاتی ہیں بات، اس پہ آپ کوئی بات ہی نہیں ہے. جی. جناب اسحاق ڈار کے بجائے کوئی اور وزیر خزانہ ہوتا ہے جو IMF نے ان کے بارے میں جو کہہ دیا ہے کہ آپ کی قابلیت یہاں تک پہنچی تھی، تو وہ جو ہے نا وزیر خزانہ، وہ جو کلمہ چوک میں پانی نہیں اکٹھا ہوا تھا وہاں پہ چھلانگ لگاتے. پر یہ اسحاق ڈار صاحب ہے، فرق ہی نہیں پڑتا ان کو. ایسے مریم اورنگزیب ہیں، اب میرا وہ آپ کا وہ نام وہ آ رہا تھا، مریم اورنگزیب ہیں، جو کہہ رہی ہیں اکانومی کا جو ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے، یار ان کو داد دینی چاہیے. نون لیگ والے جو ہیں، سر سلام ہے تو سلام ہے جناب، خدا دی قسم ہے. IMF نے کہا انہوں نے کچھ بھی نہیں ان سے ہوا، انہوں نے سرکولر ڈیٹ نہیں ہوا، فزیکل مینجمنٹ ان سے نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. یہ انہوں نے پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس حکومت نے اور فائنانس منسٹر نے رگڑا کے پاکستان کے لیے ٹرم سخت کی، لمبا کیا، نقصان پہنچایا. یہ داد سمیٹ رہے ہیں اور یہاں ان کا پورا جو بینڈ باجے والا سلسلہ ہے جو یہاں پہ میں کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا ایسے کر دیا. آپ کی ہمت کی داد دینی چاہیے، ان کی، وزیر خزانہ کی، وزیر اعظم کی. ہم نے یہ کر دیا ہے، نئے ٹریک پہ پاکستان کو ڈال دیا ہے. بھائی کیا، کس چیز کے آپ بنے ہوئے ہیں؟ مطلب اس تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سی وہ مضبوط ہڈی ہے جس کے وہ بنے ہیں. کوئی اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. وہاں ساری دنیا جو ہے اکانومیز رو کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بات آج سے 10 ماہ پہلے ہو سکتی تھی مفتاح اسماعیل کے زمانے میں، اس کو لٹکایا گیا کیونکہ سمدی صاحب تھے تو اس لیے وہ چینج ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور سمدی صاحب نے کہا کہ میں IMF کا یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو یاسب کہہ رہے ہیں IMF نے آئینہ دکھایا ہے لیکن یہ لوگ تو شادیانے بجا رہے ہیں. ایک بات پہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں نا کہ بندہ جب اپنے ماضی کے بارے میں ایسے کہے تو وہ ضرورت مند ہوتا ہے. دیکھیں آج پاکستان کو جو مشکلات درپیش ہیں، کیا وہ IMF کی وجہ سے ہیں یا ہماری اپنی ہیں؟ کہ IMF اگر انہیں کچھ کہہ رہا تھا کہ کرنا ہے تو یہ وقت پہ کرتے، اور آج کی نہیں بات. دیکھیں آپ ایک پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وقت پر کیا ہوا کام ہی کارگر ہوتا ہے، لیکن ہر حکومت آنے کے بعد قرضے لینے کے لیے ان کی شرائط مانتی ہے. آپ ان کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ یہاں تک کیوں کر پہنچا کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ بھی اس معاہدے پہ کاربند نہیں رہے. مطلب کہ ایک حکومت نہیں، موجودہ حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے بتا دیا. ڈار کو ٹارگٹ کرنا تو اس لیے آسان ہے نا کہ ڈار چونکہ وہاں کا نہیں ہے. جو IMF کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ مفتاح کو بھی اس لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ IMF سے ہی آیا ہوا ہے. ہم حفیظ شیخ کو بھی کرتے ہیں، ہم عشرت حسین کو بھی کرتے ہیں، سب کو کرتے ہیں. ڈار اس لیے ٹارگٹ ہے کہ ڈار، میں ان کی کوئی پالیسیز کا حامی نہیں ہوں، لیکن کہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں؟ بات یہ کہ ایک طرف تو ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں قرضہ لینا ہے اور اس قرض کی بنیاد پہ ہمیں، دوسری طرف آپ اگر ذرا سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، ابھی تک اس کمرے کا اس خبر کا ڈینائل نہیں آیا کہ پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کو گاڑیاں 2-2 کروڑ کی گاڑی ہے. اور ابھی 20 جولائی پرسوں ایک اور آرڈر جاری ہوا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے
کہ ایڈیشنل کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اور میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ ان کو تو دیں آپ ٹوئٹا جو سی سی وی آئی، اور جو تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کو دینے آپ نے ڈالے، اور وہ کم از کم 1-1 کروڑ کا ہے. تو وہ ساری جو پریشر تھا پاکستان کے اندر، یہ ساری عیاشیاں کیا ہے کہ یہ عیاشیوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. ہم ڈالوں اور ہمیں کہا جا رہا ہے اسی طرح کہ چلتا ہے. موجودہ حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ معیشت جو ہے اس کی سمت ہم نے درست کر دی ہے، اب ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل ٹل چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے درست ہے کہ نہیں. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، حکومت کے اس دعوے میں کس حد تک سچائی ہے کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل ٹل چکا ہے اور جو معیشت ہے وہ درست سمت پہ جا رہی ہے؟ اب دیکھیے پچھلے فائنینشیل ایئر کی جو بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ بچ بچاؤ ہو گیا، لیکن اس فائنینشیل ایئر میں یعنی اگلے جون تک پاکستان کو کافی میرے خیال 25 بلین کے قریب جو ہے پیمنٹس کرنی ہیں. اور پچھلے سال بھی یہ آفیشیل فگر آپ کو دے رہا ہوں، پچھلے سال کا جو بجٹ اٹھا کے دیکھیں، اس سال کا نہیں پچھلے سال کا بجٹ دیکھیں، ان میں انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا کہ باہر سے ان کو کوئی 22 بلین کے لونز یا گرانٹس ملیں گی، جبکہ ان کو ملے ہیں ٹوٹل پچھلے سال میں 11.8%. اب 12 بلین کا آپ سمجھ لیجئے، اس میں بھی شارٹ فال ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے اگلے سال بھی یہی ڈیسپریشن ہوگی جو بھی حکومت اگلے سال مئی جون کے اندر پاور میں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے جو باتیں کہی ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں کہی. آئی ایم ایف ہمیشہ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہے، اور وہ اس لیے انہوں نے ریپیٹ کی ہیں کہ دونوں حکومتوں نے، جو پہلی حکومت تھی انہوں نے بھی جو ساری کمٹمنٹ تھی آنر نہیں کی تھی، اس حکومت نے بھی جو شروع میں کمٹمنٹ کی بات کی تھی وہ آنر نہیں کر رہے تھے. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ بجٹ کے 2 دن کے بعد ایک ریوائزڈ بجٹ آیا، کیونکہ آئی ایم ایف نے کان کھینچے فائنانس منسٹر کے، تو انہوں نے اس بجٹ کو ریوائز کر دیا. اس لیے آئندہ بھی یہ چیزیں رکھیں. اور یہ اٹانومی کی جو بات کی گئی ہے، اسٹیٹ بینک کو اٹانومی ہے، وہ اس لیے بات کی گئی ہے کہ یہ پھر سٹیپ بیک نہ کریں. اور ایک اور آخری بات ذہن میں رکھیں کہ اس سال نومبر میں آئی ایم ایف ریویو کرے گا پرفارمنس کو. اچھا. اور ریویو کرنے کے بعد اگر تو ریویو پازیٹیو رہا پھر تو اگلی قسط ملے گی، ورنہ اگلی قسط کا جھگڑا ہوگا. ریویو اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو کمٹمنٹ آپ نے کسی سٹیج پہ کی ہیں، کیا آپ نے اگلے 3-4 مہینے میں ان کمٹمنٹس کو وائلیٹ کیا یا ان کو فلفل کیا. اگر آپ نے وائلیٹ کیا ہے، اگلی قسط اور آخری قسط فروری میں ملنی ہے آپ کو 24 میں، وہاں بھی ریویو ہوگا. تو ابھی پاکستان کو 2 ریویو سے گزرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچ کسے رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی عمل درآمد کرنا ہوگا کیونکہ ریویو کے بعد ہی نئی قسط ملے گی. لیکن صافی صاحب آپ کی نظر میں آئی ایم ایف کی رپورٹ، شرائط اور اس پر حکومت کی تسلیاں؟ جی اس پہ بات کروں گا مریم، لیکن ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے ایاز صاحب کی تو نہ ہم تصحیح کر سکتے ہیں، نہ یہ جرت ہے کہ ان کے انفارمیشن یا ان کی تجزیہ نگاری کو چیلنج کوئی بھی کرے. لیکن جو اعظم خان صاحب کا جو تحریری بیان جو انہوں نے جمع کیا تھا، مجسٹریٹ کا نام ہے اویس بھٹی، وہ علاقہ فیکٹری ایریا اسلام آباد کے مجسٹریٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ. آپ میرے خیال امیز بھٹی ہے، اور وہ فیکٹری ٹاؤن فیکٹری ایریا راولپنڈی کا مجسٹریٹ. چلے، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اویس بھٹی ہے، اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، AVIAZ جو میرے پاس ہے. اب جو آپ کا جو کوسچن وہ جو آپ آئی ایم ایف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو ہم 1 سال سے سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. الحمدللہ ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا. 14 ارب ڈالر کا ریزرو چھوڑ کے گئی تھی پچھلی حکومت، اور یہ بھی تقریباً ابھی موجودہ جو نئے فریش اعداد و شمار ہے 10 ارب ڈالر تک ہمارے ریزرو پہنچ چکے ہیں. اور ایاز صاحب کی بھتیجی کا ٹویٹ دیکھ لیجئے گا، اس میں معذرت کے ساتھ صافی صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.